امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہم اکثر سنتے ہیں اور تقریباً ہر کسی نے یہ نام لازمی سنا ہوگا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور اسلام کے لیے ان کے کارنامے کیا ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روشن کارنامے کیا ہیں اور تاریخ اسلام میں آپ کو کیا مقام حاصل ہے۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاد رہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہے جس کی کرنیں 4 صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں موجود علمی مکاتب کے نظریات کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نظریات کے ابطال اور اسلام کی جامعیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ یقیناً اپنے دور کے نابغہ روزگار اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و فکری کارناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ان کے حالات زندگی پر بھی گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کے تجدیدی کارناموں کا احاطہ بھی لازمی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے اثرات آج بھی اسلامی فکر میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں جن سے معاشرتی اصلاح کا سبق لیا جا سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی کا تذکرہ کر کے ان کے تجدیدی کام کے مقاصد اور اس دور کے حالات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، حجت الاسلام نسب اور غزالی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرف ہے۔ سلسلہ نسب یوں بتایا جاتا ہے: محمد بن احمد۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام توس ہے، اس میں 2 شہر ہیں، تہران اور طوفان۔ امام صاحب 450 ہجری میں طاہران میں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق ان کے باپ رشتہ فروش تھے اور اس مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے۔ جب مرنے لگے تو انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں لکھنے پڑھنے سے محروم رہ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے۔ ان کے مرنے پر اس بزرگ نے امام صاحب کو تعلیم دلانی شروع کی، چنانچہ ابتدائی مراحل طے کرائے، لیکن چند روز کے بعد تعلیم کا کوئی سامان نہ رہا۔ امام صاحب کے والد جو مصارف تعلیم کے لیے دے گئے تھے وہ ختم ہو چکی۔ اس بزرگ نے امام صاحب سے کہا، تمہارے والد کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ مال و متاع نہیں، اس لیے تم دونوں بھائی کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا دوسرا دور شروع ہوا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتابیں احمد بن حنبل رافقانی سے پڑھیں۔ یہ بزرگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں مقیم تھے اور یہیں درس دیتے تھے۔ اس کے بعد جرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں تحصیل شروع کی۔ اس زمانے میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت محفوظ رکھتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیمات کہتے تھے۔ چنانچہ امام صاحب نے بھی تعلیقات کا مجموعہ تیار کیا تھا۔ چند روز کے بعد وطن کو واپس آئے۔ اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو سامان تھا سب لٹ گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کہتے ہیں جرجان سے توس جانے والا یہ قافلہ دامن کوہ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کمی گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ان ڈاکوں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار نے اپنے ساتھی سے اس لڑکے کو پکڑ کر لانے کو کہا۔ ڈاکو نے اس لڑکے کو دبوچا اور سردار کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکے نے اپنے تھیلے کو مضبوطی سے سینے سے چمٹا لیا۔ یہ دیکھ کر سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا۔ لڑکا منت سماجت اور گریہ زاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ براہ کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی تو فکر ہے نہیں، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے۔ آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے
جو میں نے بڑے مصاحب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، صاحبزادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم تو وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر تھیلا نوجوان کی جانب پھینک دیا۔ وہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ادھر اس لڑکے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ سوچتے سوچتے اس نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے قرطاس و قلم کے حوالے کرنے کے ساتھ دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس نوجوان کو سارے زمانے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر جگمگایا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ تعلیم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غیر معمولی حافظے نے ان کو علم کے زینے پر چڑھنا دوسروں کی نسبت آسان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے اندر موجود علم کی تحصیل کی جستجو آپ کو بے چین کیے رکھتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید تعلیم کے لیے علمی مراکز کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب امام صاحب کی تحصیل علمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی علماء ان کی تشفیع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تکمیل علوم کے لیے وطن سے نکلنا چاہا۔ اس زمانے میں اگرچہ تمام ممالک اسلامیہ میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے، ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا۔ بڑے شہروں میں سینکڑوں علماء موجود تھے اور ہر عالم کی درسگاہ بجائے خود ایک مدرسہ تھا، لیکن ان سب میں دو شہر علم و فن کے مرکز تھے، نیشاپور اور بغداد، کیونکہ خراسان، فارس اور عراق کے تمام ممالک میں دو بزرگ استاد اکمل تسلیم کیے جاتے تھے، یعنی امام السحرمین اور علامہ ابو اسحاق شیرازی، اور یہ دونوں بزرگ انہی دو شہروں میں درس دیتے تھے۔ نیشاپور چونکہ قریب تھا اس لیے امام صاحب نے وہیں کا قصد کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ نیشاپور کی علمی حالت یہ تھی کہ اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا یہی ہوا، جس کا نام بہقیہ تھا۔ امام الحرمین امام غزالی کے استاد نے اسی مدرسے میں تعلیم پائی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کا نظامیہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ نیشاپور میں بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو چکے تھے۔ ایک وہی بہقیہ جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، دوسرا سعدیہ، تیسرا نصریہ جس کو سلطان محمود کے بھائی نصر بن سبکتگین نے قائم کیا تھا۔ ان کے سوا اور بھی مدرسے تھے جن کا سرتاج نظامیہ نیشاپور تھا۔ امام الحرمین اسی مدرسے کے مدرس تھے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں امام غزالی کے دور کے سیاسی حالات کا۔ ناظرین، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ان کے دور کے سیاسی حالات کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ ان کے کام کی نوعیت اور پیش آمدہ مسائل کا ٹھیک طور پر ادراک ہو سکے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سلطنت عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کی ہوا چل گئی۔ حکومت و سلطنت کے بہت سے دعوے دار نکل آئے، ان سب میں ترکوں کا قدم سب سے آگے تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ تمام دنیا پر چھا گئے۔ چنانچہ اس وقت سے دنیا اسلام کا بڑا حصہ انہی کے اقتدار میں رہا، اور آج بھی امام صاحب کے زمانے میں انہی ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرمانروا تھا۔ اس خاندان کا سب سے پہلا تاجدار تغرل بیگ تھا، جس نے 429 ہجری میں اول طوس پر قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ 437 ہجری میں عراق میں قابض ہو گیا۔ تغرل کا 455 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان اور الپ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں سلجوقیوں کی حکومت انتہائی شباب پر پہنچ گئی۔ اس کی نسبت ابن خلقان کے یہ الفاظ ہیں، ملک شاہ کی سلطنت نے وہ وسعت حاصل کی کہ کوئی سلطنت اس حد تک نہیں پہنچی۔ اس کی سلطنت طول میں کاشغر سے لے کر جو ترکستان کا سب سے اخیر شہر ہے اور جس کی سرحد چین سے ملتی ہے، بیت القدس کا سب سے اخیر شہر ہے اور جس کی سرحد چین سے ملتی ہے، بیت المقدس تک، اور عرض میں قسطنطنیہ سے لے کر خرز تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے تمام ممالک میں سرائیں اور پل تیار کیے اور ہر قسم کے ٹیکس موقوف کر دیے۔ اس کے زمانے میں امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر اخیر سرحد تک قافلے بغیر کسی حفاظت اور بدرقہ کے سفر کرتے تھے، اور ایک آدمی تنہا ہزاروں کوس جدھر چاہتا چلا جاتا تھا۔ لیکن اس کی حکومت کی عظمت اور شان جو کچھ تھی، اس کے وزیر نظام الملک کی بدولت تھی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ ملک شاہ سلجوقی نے 485 ہجری میں جب وفات پائی تو شاہ محل ترکان خاتون نے عمرہ اور اہل دربار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ
کہ اس کا 4 سالہ بیٹا محمود تاج و تخت کا مالک ہو۔ اس کے ساتھ خلیفہ مقتدر باللہ سے، جو اس وقت بغداد کے تخت خلافت پر متمکن تھا، درخواست کی کہ خطبہ بھی اس کے نام کا پڑھا جائے۔ خلیفہ نے اپنی کمزوری کے لحاظ سے یہ قبول کیا کہ سلطنت کے تمام کاروبار ترکان خاتون ہی کے زیر حکومت انجام پائیں، لیکن خطبہ عباسی ہی خاندان میں قائم رہے۔ ترکان خاتون کو خطبہ و سکہ پر اصرار تھا اور وہ کسی طرح اس کے خلاف راضی نہ ہوتی تھی۔ جب یہ مشکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو امام غزالی کو سفیر بنا کر بھیجا گیا اور ان کے حسن تقریر یا تقدس کے اثر سے خاتون راضی ہو گئی اور ایک بڑا فتنہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ 487 ہجری میں جب خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستظہر باللہ عہدہ خلافت کے لیے پیش کیا گیا تو اس کی بیعت میں اور اراکین سلطنت کے ساتھ ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مستظہر نہایت علم دوست اور قدردان تھا، اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص قسم کا ربط رکھتا تھا۔ فرقہ باطنیہ نے جب بہت زور پکڑا تو خلیفہ نے امام صاحب کو حکم بھیجا کہ ان کی رد میں کتاب لکھیں۔ چنانچہ امام صاحب نے خلیفہ کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا اور مستظہر نام رکھا۔ یہ حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت تھی۔ علمی پایا یہ تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسین اور 100 امراء اور رفقا حاضر ہوتے تھے۔ درس کے علاوہ وعظ بھی فرماتے تھے، اور چونکہ وہ وعظ میں بھی ہمیشہ علمی مطالب بیان کرتے تھے، یہ وعظ بھی در حقیقت علمی لیکچر ہوتے تھے۔ چنانچہ ان وعظوں کو شیخ سعد بن الفارس المعروف باین اللسان قلم بند کرتے جاتے تھے۔ اس طرح 183 وعظ قلم بند کیے گئے، جن کا مجموعہ 2 سقیم جلدوں میں تیار ہوا۔ امام صاحب نے اس مجموعے پر نظر ثانی کی اور اس نے مجالس غزالیہ کے نام سے شہرت پائی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ نظام الملک نے تعلیم و تدریس کو وہ ترقی دی کہ تمام اسلامیہ میں چپے چپے پر مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ روزتین فی اخبار الدولتین میں لکھا ہے کہ کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں اس کا تعمیر کردہ مدرسہ موجود نہ ہو، یہاں تک کہ جزیرہ ابن عمر میں بھی، جو بالکل ایک گوشے میں واقع ہے اور کسی کا وہاں گزر نہیں ہوتا، ایک بڑا مدرسہ قائم تھا۔ علامہ قزدینی نے آثار البلاد میں تصریح کی ہے کہ اس زمانے میں مدارس کا سالانہ خرچ 4 لاکھ اشرفیاں تھی۔ اس کے سوا اپنے کل جاگیرات کا 10واں حصہ تعلیم کے مصارف پر وقف کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام الملک خود صاحب علم و فضل اور اہل فضل و کمال کا بہت بڑا قدردان تھا۔ ابو علی فارمودی جب اس کے دربار میں آتے تھے تو ہمیشہ ان کے لیے مسند خالی کر دیا کرتے تھے۔ امام الحرمین اور ابو اسحاق شیرازی کا نہایت ادب کرتا تھا، اور جب وہ دربار میں آتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس قدردانی اور پایہ شناسی نے اس کے دربار کو اہل کمال کا مرکز بنا دیا تھا۔ سینکڑوں علماء و فضلاء ہمیشہ اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے، اور وہ ان کے علمی مناظرات میں شریک ہو کر خود بھی دخل دیتا تھا اور مستفید ہوتا تھا۔ ناظرین، روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام غزالی کا مزاج ابتدا میں جاہ پسند تھا۔ امام الحرمین کے صحبت میں انہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا جو سما دیکھا، اس کی طبیعت میں اس ولولے کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ جاہ و منصب کی امید میں امام غزالی نے درسگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا، چونکہ ان کی علمی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرے کی مجلس منعقد کی، متعدد جلسے ہوئے اور مختلف علمی مضامین پر بحثیں رہیں۔ ہر معرکے میں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کامیابی نے امام صاحب کی شہرت کو چمکا دیا اور تمام اطراف میں ان کے چرچے پھیل گئے۔ نظام الملک نے ان کو نزایا کے مسند درس کے لیے انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کی عمر اس وقت 34 برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی افسری کا حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ تو تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پڑنے والے سیاسی اثرات، جنہوں نے امام صاحب کو نہ صرف اہل علم طبقے کی سوچ کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا، بلکہ حکمرانوں کے خیالات سے ہم آہنگ ہونے کا بھی موقع فراہم کیا۔ اسی سبب کے تحت مذہبی طور پر امام غزالی کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی اور انہوں نے اپنا رجحان مذہب کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، امام صاحب نے جس طرح کی تعلیم و تربیت پائی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے اہل مذہب کے طریقے کے سوا کسی طرف التفات نہ کرتے۔ چنانچہ ان کے تمام ہم اثروں کی یہی حالت رہی۔ چنانچہ امام صاحب ابتدا ہی سے ایک خاص قسم کی طبیعت رکھتے تھے۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کے سامنے جس قدر مذہبی فرقے موجود تھے اور جو ان کے عقائد و خیالات تھے، سب پر وہ غور کی نگاہ ڈالتے تھے۔ نیشاپور وغیرہ میں سلجوقیہ کے اثر کی بدولت دوسرے مذاہب کا بہت کم چرچا تھا، لیکن بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا دنگل تھا۔ اس زمین پر قدم رکھ کر ہر شخص پورا آزاد ہو جاتا تھا اور جو کچھ چاہتا تھا کہہ سکتا تھا۔
شیعہ، سنی، معتزلی، زندیق، ملحد، مجوسی، عیسائی بغداد ہی کے دنگل میں باہم علمی لڑائیاں کرتے تھے اور کوئی شخص ان سے معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آزادی کی بدولت یہاں ہر قسم کے مختلف عقائد و خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ امام غزالی بغداد پہنچے تو ایک ایک فرقہ اور اہل مذہب سے ملے اور ان کے خیالات سنے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ایک ایک باطنی و ظاہری فلسفی متکلم زندیق سے ملتا تھا اور ان کے خیالات دریافت کرتا تھا۔ ان مختلف فرقوں کے ساتھ ملنے جلنے سے امام صاحب پر جو اثر ہوا اور جس نے ان کی زندگی کا قالب بالکل بدل دیا، اس کو ہم امام صاحب ہی کے الفاظ میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لکھتے ہیں اس وقت جس قدر فرقے موجود تھے 4 تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ میں نے ایک ایک فرقے کے علوم و عقائد کی تحقیقات شروع کی۔ علم کلام کے متعلق جس قدر قدمہ کی تصنیفات تھیں سب پڑھی، لیکن وہ میری تسلی کے لیے کافی نہ تھی، کیونکہ ان میں جن مقدمات سے استدلال ہو رہے تھے ان کی بنا یا تقلید ہے یا اجماع یا قرآن و حدیث کے نصوص، اور یہ چیزیں اس شخص کے مقابلے میں بطور صحت سے پسند نہیں کی جا سکتیں جو بدیہیات کے سوا اور کوئی کسی چیز کا قائل نہ ہو۔ فلسفے کے بارے میں لکھتے ہیں فلسفے کا جس قدر حق یقینی ہے، یعنی ریاضیات وغیرہ، اس کو مذہب سے تعلق نہیں۔ جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی الہیات وغیرہ، وہ یقینی نہیں۔ باطنیہ کے بارے میں لکھتے ہیں فرقہ باطنیہ کے عقائد کا تمام تر مدار امام وقت کی تقلید پر ہے، لیکن امام صاحب کی حقیقت کی نسبت کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں یہ فن دراصل عملی فن ہے، اس لیے عمل کے بغیر نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور عمل کے لیے ضروری تھا کہ زہد و ریاضت اختیار کی جاتی۔ ادھر اپنی اشغال کو دیکھا تو کوئی خلوص پر مبنی نہ تھا۔ درس و تدریس کی طرف طبیعت کا میلان اس وجہ سے تھا کہ وہ جاہ پرستی اور شہرت عامہ کا ذریعہ بھی تھی۔ ان واقعات نے دل میں تحریک پیدا کی، مگر 6 ماہ تک میں نے لالولیت میں گزاری۔ نفس کبھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایسی بڑی عظمت و جاہ سے دستبردار ہو جائے۔ ان ترددات میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ زبان رک چکی اور دنیا بھی بند ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ہضم کی قوت جاتی رہی۔ آخر طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج کچھ سود مند نہیں۔ میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔ علماء اور ارکان سلطنت کو جب یہ خبر ہوئی تو سب نے نہایت الحاج کے ساتھ روکا اور حسرت سے کہا کہ یہ اسلام کی بدقسمتی ہے۔ ناظرین، یہ تحریر ظاہر کرتی ہے کہ طبیعت میں بے چینی تھی، لہٰذا رخت سفر باندھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہ کام اگرچہ طبیعت پہ بہت گراں تھا، مگر امام صاحب نے اس کو اختیار کر کے سب کچھ ترک کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب مدت سے ترک دنیا کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن تعلقات کی بندش چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن وائز کہہ رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی، جو صوفی اور صاحب حال تھے، آ نکلے اور یہ اشعار پڑھے: تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو مگر خود ہدایت نہیں پکڑتے، اور وائز سناتے ہو لیکن خود نہیں سنتے۔ اے سنگ انسان، کب تک تو لوہے کو تیز کرتا رہے گا لیکن خود نہ کاٹے گا۔ البتہ ناظرین، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہوئے۔ روزانہ یہ شغل تھا کہ جامع اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور تمام دن مراقبہ اور ذکر و شغل کیا کرتے۔ متصل 2 برس تک دمشق میں قیام رہا۔ اگرچہ زیادہ اوقات مجاہدہ و مراقبے میں گزارے، تاہم علمی اشغال بھی ترک نہیں ہوئے۔ جامع اموی جو دمشق کی گویا یونیورسٹی تھی، اس میں غربی جانب جو زاویہ تھا، وہاں بیٹھ کر ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 برس کے بعد دمشق سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب امام صاحب دمشق میں تھے تو ایک دن مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے۔ مدرس نے، جو امام صاحب کو پہچانتا نہ تھا، سلسلہ تقریر میں کہا کہ غزالی نے یہ لکھا ہے۔ امام صاحب اس خیال سے کہ یہ امر عجب اور غرور کا سبب ہوگا، اسی وقت دمشق سے نکل کر کھڑے ہوئے۔ بہرحال دمشق سے نکل کر بیت المقدس پہنچے۔ یہاں بھی یہ شغل رہا کہ سخرا کے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کیا کرتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر مقام خلیل گئے، جہاں حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ پھر حج کی نیت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ مکہ میں مدت تک قیام رہا۔ اسی سفر میں مصر و اسکندریہ پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ یہاں سے یوسف بن تاشقین سے ملنے کے لیے مراکز جانا چاہتے تھے، لیکن اسی اثنا میں یوسف کا انتقال ہو گیا اور اس ارادے سے باز آنا پڑا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ 499 ہجری میں جب مقام خلیل میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر 3 باتوں کا عہد کیا: کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا، کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا، کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہ کروں گا،
चुनाचे मरते दम तक इन बातों के पाबंद रहे। नाजरीन, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को जिस चीज़ ने बयाबान नूरदी पर आमादा किया था वो तहक़ीक़ हक़ और इंकशाफ़ हक़ीक़त का शौक़ था। इमाम साहब का बयान है कि मुजाहिदात और रियाज़ात ने क़ल्ब में ऐसी सफाई पैदा कर दी कि तमाम हिजाब उड़ गए और जिस कदर शक व शुबे थे आप से आप जाते रहे। इंकशाफ़ हक़ के बाद इमाम साहब ने देखा कि ज़माने का ज़माना मज़हब से मुतज़लज़ल हो रहा है और फ़लसफ़ा व अक़लियात के मुकाबले में मजहबी अक़ायद की हवा उखड़ी जाती है। ये देखकर इरादा कर लिया कि उज़लत के दायरे से निकलें। उसने इत्तेफ़ाक ये कि उसी ज़माने में सुल्तान वक्त का हुक्म पहुँचा कि दर्स की खिदमत कबूल करें। ये हुक्म इस कदर ताकीदी था कि इमाम साहब इनकार करते तो नाराज़गी तक नौबत पहुँचती। इमाम साहब अब भी मुताम्मिल थे और इसीलिए सूफ़ी अहबाब से मशवरा किया। सब ने उज़लत के छोड़ने की राय दी। बहुत से मुक़द्दस लोगों को ख्वाब में अलक़ा हुआ कि यहाँ अम्र खुदा की खुशनुदी का बायस है। सबसे बढ़कर यह ख्याल पैदा हुआ कि हदीस वारिद है कि खुदा हर नई सदी के आगाज़ पर एक मुजद्दिद पैदा करता है। इत्तेफाक से 5वीं सदी के आगाज़ को एक ही महीना बाकी था। नादरीन, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दोबारा तदरीस की जानिब लौटे और ज़िक़अदा 499 हिजरी में इमाम साहब ने नीशापुर के मदरसे निज़ामिया में मसनद दर्स को दोबारा ज़ीनत दी और बदस्तूर पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हुए। इमाम साहब ने सुल्तान वक्त के लफ्ज़ से जिसको ताबीर किया है वो फ़खरुल मलिक था, जो निज़ामुल मलिक का सबसे बड़ा बेटा था और उस ज़माने में संजर सल्जूक़ी यानी पसर मलिक शाह का वज़ीर आज़म था। वो निहायत इल्म दोस्त और शनास था। इमाम गज़ाली के तक़द्दुस और जामियत का शोहरा सुनकर ख़ुद उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और निहायत अक़ीदत ज़ाहिर की। उसके साथ निहायत आजी से अर्ज़ की कि निज़ामिया नीशापुर की मदरसे कबूल फरमाइए। नाजरीन, रिवायत बताती हैं कि इमाम साहब की मकबूलियत आम जिस कदर रोज़ बरोज़ तरक्की करती जाती थी उनके हासिदों का ग्रोह भी बढ़ता जाता। खुसूसन इमाम ने अहयाउल उलूम में जिस तरह तमाम उलमा व मशाइख की रिहाकारियों की क़लई खोली थी उसने एक ज़माने को अपना दुश्मन बना दिया था। नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक ग्रोह ने मुखालिफत पर कमर बांधी और वो एलानिया उनकी आबरू रेज़ी की फ़िक्र में होते। रिवायात बताती हैं कि इमाम साहब ने आगाज़ शबाब में एक किताब मनक़ूल नामी उसूल फ़िक़्ह में तसनीफ़ की थी, जिसमें एक मौके पर इमाम अबू हनीफिया पर नहायत सख्ती के साथ नुक्ताचीनी की थी और नहायत गुस्ताखाना अल्फाज उनकी शान में इस्तेमाल किए थे। इमाम के मुखालिफिन के लिए ये उम्दा दस्तावीज़ थी। ये लोग संजर के दरबार में ये किताब लेकर पहुँचे और उस पर ज़्यादा आबो रंग चढ़ा कर पेश किया। उसके साथ इमाम साहब और तसनीफ़ के मुतालिब ही उलट पुलट कर बयान किए और दावा किया कि इमाम गज़ाली के अक़ायद ज़ंदिक़ाना और मुल्हिदाना हैं। रिवायात बताती हैं कि संजर खुद इतना साहिब इल्म न थे कि बदगोइयों की शिकायतों का खुद फ़ैसला कर सकते, जबकि दस्तार वालों ने जो कुछ कहा उसको यकीन आ गया और इमाम गज़ाली की हाज़िरी का हुक्म दिया। इमाम साहब अहद कर चुके थे कि किसी बादशाह के दरबार में न जाएंगे। उधर फरमान शाही का भी लिहाज था, इसीलिए मुर्शिद रज़ा तक गए और वहाँ ठहर गए। सुल्तान को ज़बान फ़ारसी में एक मुफस्सिल ख़त लिखा। कहते हैं उस ख़त को पढ़कर सुल्तान इमाम साहब की ज़ियारत का मुश्ताक़ हुआ और दरबारियों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि रूबरू बातें करके उनके क़ायद व ख़यालात से वाकिफ़ हूँ। मुखालिफिन को यह हाल मालूम हुआ तो डरे कि कहीं बादशाह पर इमाम साहब का जादू न चल जाए, इसलिए ये कोशिश शुरू की कि इमाम साहब शुक्रगाह तक आएँ, लेकिन दरबार में न जाने पाए। इमाम साहब नाचार लश्करगाह में आए और मोइनुल मलिक से मिले। मोइनुल मलिक बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आया और उनके साथ साथ संजर के दरबार तक गया। संजर की तरफ खिताब किया और एक तवील तकरीर की जो बयीना उनके मकातबात में दर्ज है। गुफ्तगू के ख़ात्मे पर कहा कि मुझको 2 बातें अर्ज़ करनी हैं। एक ये कि तोस के लोग पहले ही बद इंतज़ामी और जुल्म की वजह से तबाह थे, अब सर्दी और कहत की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गए। उन पर रहम कर, खुदा तुझ पर भी रहम करेगा। अफसोस, मुसलमानों की गर्दनें मुसीबत और तकलीफ़ से टूटी जाती हैं और तेरे घोड़ों की गर्दनें तौक़े ज़री के बार से। दूसरा ये कि मैं 12 बरस गोशा नशी रहा। फिर फ़खरुल मलिक ने यहाँ आने के लिए इसरार किया। मैंने कहा कि ये वो वक्त है कि कोई शख्स एक बात भी सच कहनी चाहे तो ज़माना उसका दुश्मन बन जाता है, लेकिन फ़खरुल मलिक ने न माना और कहा कि बादशाह वक्त आदिल है, अगर कोई ख़िलाफ़ बात हो गई तो मैं सीना सप रहूँगा। मेरी निस्बत जो मशहूर किया जाता है कि मैं इमाम अबू हनीफा पर तान किए हैं, महज गलत हैं। इमाम अबू हनीफा की निस्बत मेरा वही एतक़ाद है जो मैंने किताब अहयाल उलूम में लिखा है। मैं उनको फ़न फ़िक़्ह में इंतखाब रोज़गार समझता हूँ। रिवायात में आता है कि इमाम साहब की तकरीर सुनकर मखबर ने कहा कि आज इराक़ और खुरासान के तमाम उलमा का मजमा होता तो सब लोग आपके कलाम से मुस्तफ़ीद होते। ताहम ये हालात आप अपने हाथ से कलमबंद कीजिए ताकि तमाम ममालिक में मुश्तहर किए जाएँ, जिससे लोगों को मालूम होगा कि हालत की निस्बत कैसा है। आपको दर्स की खिदमत ज़रूर कबूल करनी होगी। फ़खरुल मलिक जिसने आपको नीशापुर के क़याम पर मजबूर किया था,
میرا ادنا خادم تھا۔ میں حکم دوں گا کہ تمام علماء سال میں ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں۔ لیکن ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ مخالفین اب بھی اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھا کہ آپ مذہب میں کس کے مقلد ہیں؟ امام صاحب نے کہا عقلیات و عقل کا، اور منقولات میں قرآن کا، ائمہ میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔ روایات کے مطابق 500 ہجری میں سلطان محمد بن مالک بادشاہ نے جب نظام الملک کے بڑے بیٹے احمد کو وزیر اعظم مقرر کر کے قوام الدین نظام الملک صدر الاسلام لقب دیا تو اس نے امام صاحب کو پھر بغداد میں بلانا چاہا۔ احمد بن نظام الملک نے خود امام صاحب کو جو خط لکھا اس کا ماحصل یہ تھا کہ اگرچہ آپ جہاں تشریف رکھیں گے وہی جگہ درسگاہ عام بن جائے گی، لیکن جس طرح آپ مقتدائے روزگار ہیں، آپ کی قیام گاہ بھی وہی شہر ہونا چاہیے جو تمام اسلام کا مرکز اور قبلہ گاہ ہو، تاکہ تمام دنیا کے ہر حصے کے لوگ بآسانی وہاں پہنچ سکیں، اور ایسا مقام صرف دارالسلام بغداد ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب نے ان خطوط و فرامین کے جواب میں ایک طول و طویل خط لکھا اور بغداد نہ آنے کے متعدد عذر لکھے۔ غرض خلافت و سلطنت کی طرف سے تو بہت کچھ ہوا، لیکن امام صاحب نے صاف انکار کیا اور گوشہ عافیت سے باہر نہ نکلے۔ ناظرین، روایات کے مطابق امام صاحب نے حدیث کا فن اثناء تحصیل میں نہیں سیکھا تھا۔ اب اس کی تکمیل کا خیال آیا۔ حافظ عمر بن ابی الحسن ارداسی ایک مشہور محدث تھے۔ وہ اتفاقیہ توس میں آئے۔ امام صاحب نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ان سے صحیح بخاری و مسلم کی سند لی۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے صحیح بخاری ابو اسماعیل سے پڑھی۔ ناظرین، جہاں تک آپ کی اولاد و تلامذہ کا معاملہ ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام صاحب نے کوئی اولاد نرینہ نہیں چھوڑی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام ستلمنا تھا۔ ان کی اولاد کے سلسلے کا پتہ دور تک چلتا ہے۔ تیوی نے کتاب المصباح المجددین سے امام صاحب کے لقب کی نسبت ایک روایت نقل کی ہے۔ شیخ مجددین چھٹی پشت میں ستلمنا کی اولاد میں سے تھے اور 701 ہجری میں موجود تھے۔ البتہ امام صاحب کے شاگرد نہایت کثرت سے تھے۔ خود امام صاحب نے ایک خط میں 1000 تعداد بیان کی ہے۔ ان میں بعض بڑے نامور گزرے ہیں۔ محمد بن تومرت، جس نے اسپین میں خاندان تاشفقین کو مٹا کر ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، امام کا ہی شاگرد تھا۔ ناظرین، امام غزالی کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کا کام بھی کیا، بادشاہوں کے دربار میں بھی علمی مباحث کا حصہ بنے، اور اس سے بڑھ کر علمی میدان میں قلم سے اپنے رشتے کو مربوط رکھتے ہوئے بے شمار کتب تصنیف کی، اور اصلاح معاشرہ، اسلامی فلسفہ اور دیگر باطل خیالات و افکار کو موضوع بحث بنایا۔ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر میں تصنیف کی، اور دمشق میں کتاب مذکور کو ہزاروں شائقین نے خود انہی سے پڑھا۔ بعض نامور مورخوں نے اس واقعے کی صحت سے اس بنا پر انکار کر لیا کہ اس قسم کے سفر میں اس طرز کی کتاب کیوں کر تصنیف کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ امام صاحب جس جذبہ بے خودی کی حالت میں سفر کے لیے اٹھے، اس کے لحاظ سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ قیاس میں نہیں آ سکتا، لیکن زیادہ تحقیق اور کاوش سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 برس کی مدت سفر میں ان کی حالت یکساں نہیں رہی۔ مدتوں اگر ان پر جذب و محویت طاری رہی تو برسوں وہ سلوک کے عالم میں بھی رہے، اور اس زمانے میں وہ ہر قسم کے علمی اشغال میں مصروف رہتے تھے۔ رسالہ قواعد العقائد میں ہے، انہوں نے اسی سفر میں بیت المقدس والوں کی فرمائش پر لکھا۔ ناظرین، امام صاحب کی چند نامور تصانیف کے نام یہ ہیں: احیاء العلوم، حجت الحق، اسرار الانوار، الرسالۃ القدسیہ، بیان فضائح عقیدۃ المصباح، بیان تسولین التسازعی قواعد العقائد، تلبیس ابلیس کیمیاء سعادت، تنبیہ العالفین منقول، جواہر القرآن و جیز۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب آخر میں اگرچہ بالکل عابد بن گئے تھے اور شب و روز مجاہدات و ریاضت میں بسر کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ ہوا۔ اصول فقہ میں مستصفیٰ، جو ان کی نہایت اعلیٰ درجے کی تصنیف ہے، 504 ہجری کی تصنیف ہے، اور یہ آپ کی آخری تصنیف تھی۔ اس سے 1 برس بعد امام صاحب نے انتقال کیا۔ ناظرین، علامہ نودی نے بستان میں ایک مستند شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط 4 قراصہ پڑھا۔ قراصہ 4 صفوں کا ہوتا ہے، اس حساب سے 16 صفحے روزانہ ہوا، اور یہ مقدار امام صاحب کے اور مشاغل کے ساتھ در حقیقت حیرت انگیز ہے۔ ناظرین، یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو اعتنا یورپ نے کی، خود مسلمانوں نے نہیں کی۔ بلا شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات محفوظ رکھی اور ان پر شروع و حواشی لکھی، لیکن یہ التفات تصوف و اخلاق کے متعلق تھیں۔ عقلیات میں جو ان کی مارکہ آرا تصنیفات ہیں، اور جہاں آ کر ان کا اصلی جوہر کھلتا ہے، ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علماء ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے،
اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ منقول جو اصول فقہ اور امام صاحب کی پہلی تصنیف ہے، بڑے مارکے کی تصنیف ہے، اور چونکہ آغاز شباب کی ہے، امام صاحب اس میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں نہایت بے باکی اور آزادی سے کہتے ہیں۔ صرف اس عیب کی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام غزالی کی ہماگیر شخصیت نے ہر جگہ اپنا لوہا منوایا ہے۔ امام کو تحصیل علم کے بعد نظام الملک کے دربار میں پیش ہونے کا موقع ملا، اور آپ نے وہاں اپنے آپ کو مسائل پر گہری نظر رکھنے والا فقیہ، لطیف نکات کو عمدگی سے بیان کرنے والا، متکلم اور فکر و دانش سے بھرپور اور دلائل سے لیس فلسفے کی حیثیت سے منوایا۔ اس دوران آپ نے فلسفہ منطق، علم کلام اور تصوف وغیرہ پر شہر آفاق تصانیف تحریر کی اور باطن نظریات کا پردہ چاک کیا۔ اس اہم کام کی انجام دہی سے پہلے آپ نے مکمل طور پر ان علوم کا مطالعہ کیا جن سے آپ کو سابقہ پیش آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ان موضوعات پر ماہرانہ انداز میں قلم اٹھایا۔ ناظرین، غور طلب بات یہ ہے کہ امام کے وہ کیا بنیادی کام تھے جن کے سبب آپ نے معاشرتی تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ اس سلسلے میں ان کے دو نمایاں تجدیدی کام ہیں جو انہوں نے انجام دیے۔ ایک تو فلسفہ اور باطنیت کے نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس محاذ پر ان کا مقابلہ متکلمین سے تھا جو ہر بات کو عقل کی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ دوسرے باطنیہ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس خاص اسرار ہے جو انہوں نے معصوم امام سے علم حقائق کی صورت حاصل کی ہے۔ تیسرا فلسفہ تھا جو منطق و استدلال کے پیروکار تھے۔ چوتھا تصوف کا پورا نظام تھا جس نے آغاز میں تو انہیں متاثر کیا کہ یہی وہ ذریعہ تھا جس سے ظاہر و باطن کی اصلاح ممکن تھی، مگر امت کے اس عظیم بگاڑ کے آگے اپنی اصلاح و تسکین ہیج تھی، اور وقت کا تقاضا تھا کہ میدان میں آ کر اہل فلسفہ اور عقلیات کے ماہرین کا مقابلہ کیا جائے کہ ان کی سوچ علماء و صوفیہ تک پہ غالب آ چکی تھی۔ لہٰذا امام نے خلوت کی زندگی چھوڑ کر اس کام کے لیے کمر کس لی۔ اسی طرح امام نے معاشرت کا اخلاقی و اسلامی جائزہ لے کر اس پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کی عملی تدبیر کی۔ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں انہوں نے معاشرتی اصلاح کی بات کی ہے۔ اصلاح معاشرت کے لیے ضروری تھا کہ علمی و دینی حلقوں میں پھیلی کمزوریوں اور بالعموم معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنے پورے زمانے کا جائزہ لیا بلکہ دقیق نظری کے ساتھ پوری اسلامی تاریخ کا نچوڑ بھی پیش کیا، اور اول درجے پر علماء اور اہل دین کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ علماء تو درباری بن کر بادشاہوں کی جی حضوری کرتے رہے اور بقیہ مناظروں اور مباحثوں میں جت گئے اور اپنا سارا زور مسالک کے باہمی اختلافات پر لایانی بحث میں صرف کرتے رہے۔ اس رجحان نے علماء کو کلیات سے نکال کر فروعیات میں لگا دیا، جو ان کے علم کے محدود ہونے کا ذریعہ بنا۔ علم کا حصول اپنے اپنے مسلک کے دفاع کے لیے اور بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونے لگا، کیونکہ بادشاہوں نے اپنی دل لگی کے لیے اس قسم کے مشاغل اختیار کیے رکھے تھے کہ علماء کے درمیان مباحثہ کروا کر ان علماء کا طرز گفتگو، شعلہ بیانی، دلائل کو پیش کرنے کا انداز اور منطق کا استعمال دیکھ کر محظوظ ہوا جائے۔ چنانچہ علماء تحصیل علم کے مقصد کو پس پشت ڈال کر ان مجادلوں میں لگ گئے، اور یوں یہ ساری بحث و تمہیز کسی صورت معاشرتی اصلاح کا ذریعہ تو نہ بنی، البتہ عوام کو لڑوانے اور ان میں مسلکی عصبیت کا بیج بونے کا سبب ضرور بنی۔ ناظرین، امام معاشرتی اصلاح کا دوسرا ہرکارہ سلاطین وقت کو قرار دیتے ہیں، جن کا طرز حکومت بدترین معاشرت اور بیہودہ معیشت کی بنیاد بنا۔ حرام مال اس طرح ہر طرف موجود تھا کہ بادشاہوں تک پہنچنے والے مال میں حلال کی کوئی مد نہ ہوتی۔ لے دے کر جزیہ کی رقم تھی جو حلال ذریعہ تھا، اور وہ بھی ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا۔ ناظرین، امام غزالی نے محض تحریر و تصنیف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، آپ نے ببانگ دہل اس عمل پر تنقید کی۔ شاہ سلجوقی کا بیٹا سلطان سنجر پورے خراسان کا فرمانرواں تھا۔ امام نے ملاقات کر کے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں، اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں توقعۂ زریں کے بار سے۔ تاریخ دعوت و عظیمت از مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد اول۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے زمانے کے دیگر طبقات پر بھی تنقید کی اور ان کی کمزوریوں کو بیان کیا۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک مستقل حصے میں آپ نے ان فریب خوردہ اشخاص اور ان کی غلط فہمیوں اور ان کی خود فریبی کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ کام ایک مجدد ہی انجام دے سکتا تھا۔ علماء کا علم کلام، تصوف، وعظ و تذکیر، علم حدیث اور اس کے متعلقات، نحو، صرف کی تحقیق اور شعرگوئی وغیرہ میں مبالغہ آرائی سے کام لینے پر انہوں نے شدید تنقید کی۔ عدلیہ کی بے اعتدالی، دولت مند افراد کا مال جمع کرنا، تجارتی اشخاص کا ذخیرہ اندوزی کر کے معیشت کا پہیہ جام کرنا، فقراء، مساکین اور بیواؤں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا، یہ سب اس معاشرے کا حصہ تھا۔
جن پر امام غزالی نے چوٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات میں لوگوں کا ڈنڈی مارنے اور روحانیت سے دور ہونے کے معاملے پر آپ نے بہترین انداز میں اصلاح کی ہے۔ اسلام کے فلسفہ تعلیم پر آپ نے اپنا جامع نظریہ پیش کیا اور علم کی تقسیم کو علم محمود اور علم مذموم کی صورت میں بیان کیا۔ پھر آپ کے نزدیک علم محمود میں مزید تقسیم ہے، جس کے تحت ایک علم فرض عین ہے جو دین اسلام کا بنیادی علم قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام وغیرہ کی صورت میں ہے، جبکہ فرض کفایہ عصری علوم ہے جو بحیثیت قوم سیکھنے اور دنیاوی ترقی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مجددانہ کردار تھا جس سے امام نے اس معاشرے میں جہاں ہر طرف مسلمان تو تھے مگر اسلام اپنی اصلی حالت میں موجود نہ تھا، اسلام کا ٹھیک تصور پیش کیا اور غور و فکر کی ایک نئی جہت دریافت کی۔ عوام کو اندھی تقلید اور گمراہی سے بچایا اور خواص میں علماء اور اہل علم لوگوں کی لگامیں درست کی۔ ان سب امور کی انجام دہی میں امام نے صرف قلمی جدوجہد نہیں کی بلکہ عوام میں درس و تدریس کی اور اہل علم و اہل اقتدار لوگوں کے سامنے جرأت مندانہ کلام کیا۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع شخصیت اور علمی کمالات کا سبب تھا کہ اس نے عالم اسلام پر اپنی فکر کے گہرے اثرات چھوڑے اور علمی حلقوں میں ایسی ذہنی و فکری حریت پیدا کر دی کہ اسلامی دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اہل فلاسفہ پر جو چوٹ کی تو طویل عرصہ اس تنقید کا جواب دینے والا اہل عقل کو نہ مل سکا جو ان فلسفوں کو اپنی بقا کے لیے نئی بنیاد فراہم کرتا۔ اللہ تعالیٰ امام غزالی کے چھوڑے ہوئے علمی بحر میں غوطہ ہونے اور اس سے ایسے علم و فکر کے لال و گوہر دریافت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نظریاتی محاذ پر اسلامی فلسفہ کے غلبے اور معاشرتی نظام کی اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا اور آپ کے کارناموں کا۔ اب آپ کی خدمت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات پیش کرتے ہیں جو یقیناً آپ کی دلچسپی اور عبرت کا باعث ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک واقعہ یوں نقل کرتے ہیں۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں۔ حضرت عامش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، چوتھا واقعہ بھی ملک الموت کے حوالے سے ہے۔
جو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن سے ملک الموت نے ملاقات کی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، بیان کیے گئے ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کو خوش آمدید کہتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو، اور جو دنیا سے دل لگاتا ہے تو موت کے آنے پر پریشان ہوتا ہے اور اس کا مرنے کا جی نہیں کرتا۔ لیکن یاد رہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر موقع نہیں دیتی، اسی لیے فرمایا کہ تم میں عقلمند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں نقل کیا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کو دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہے۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ ناظرین، یہ تو چند واقعات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو 55 برس کی عمر میں اپنے گاؤں تبران توس میں وفات پائی اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ توس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار معروف شاعر فردوسی اور خلیفہ ہارون رشید کے قریب ہارونیہ میں ہے، تاہم وہاں سے کافی فاصلے پر ویرانے میں موجود ایک قبر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ امام ابن جوزی نے آپ کی وفات کا واقعہ یوں لکھا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی صبح نماز پڑھی اور پھر کفن منگوا کر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔